بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو ویک نمبر 15 اینڈ لیکچر نمبر 14, 1 اینڈ 42. ڈیئر اسٹوڈنٹ, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم نے ویک نمبر 15 تک کا کورس اپنا کمپلیٹ کر دیا ہے. سو ناؤ وی آر ہمارا جو ہے وی آر آن ویک نمبر 15, بٹ ہمارا لاسٹ ویک کا کورس دیٹ از ویک نمبر 16 کا ہم شروع کر رہے ہیں. سو کوشش کرتے ہیں آج کے لیکچر میں 41 نمبر لیکچر میں ہم یہ کور کر لیں, ادروائز ہم 42 نمبر لیکچر بھی اسی نوٹس میں سے کریں گے. سو آپ کو معلوم ہے جیسا کہ سیکوینشل لاجک سرکٹس ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے, سو ہم اس میں جسٹ انٹروڈکٹری لیول کا اس کو پڑھیں گے, مزید ڈیٹیلس اس کی نہیں پڑھیں گے تاکہ آپ لوگ فائنل کورس کے اپنے فائنل ایگزامس کی تیاری کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اسی ویک میں گروپس کی فارم میں آپ لوگوں کو بلاؤں گا 5 اسٹوڈنٹس کو, تاکہ جو ایڈر سبٹریکٹر ملٹی پلیکسر ڈی ملٹی پلیکسر انکوڈر ڈیکوڈر کے سرکٹس ہم نے بنانے ہیں اور ڈرائیو کرنی ہے ایکویشن, وہ میں آپ کو کلاس میں کرواؤں گا. سو اس کے لیے آپ لوگوں کو میں اناؤنس کروں گا آپ کے گروپس کے اندر. اوکے, سو بی ریڈی اینڈ اپنی بکس, اپنی نوٹس ہوں یا بکس ہوں, اپنی نوٹ بکس کو لے کے اور اپنی کاپیز کو لے کے آپ لوگوں نے یونیورسٹی آنا ہوگا. اینڈ اگین موسٹ امپورٹنٹ چیز دیٹ از کہ آپ نے اپنے ایس او پیز کو فالو کرنا ہے. ہر ایک اسٹوڈنٹ ماسک پہن کے آئے گا. اوکے, تو چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف. دیٹ از اباؤٹ دی سیکوینشل لاجک سرکٹ. ایز یو آلریڈی نو اباؤٹ دی combination logic circuit, which depends on the present combination of the inputs. So sequential logic circuits contain a set of inputs and outputs. The output of the sequential logic circuit depends not only on the present combination of input but also on the previous output. Previous output is actually nothing, it's just a previous state which shows that whether the state is high or low. Okay, so therefore the sequential circuits contain combination circuits along with the memory storage element. Some sequential circuit may not contain combinational circuit but only contains the memory element. Memory element ایک ہوتا ہے جو کہ آپ کی اسٹیٹ کو اس میں سیف رکھا ہوتا ہے. That is the following is the difference between the combination logic circuits and the sequential logic circuit. Output of the combination depends on the present combination of input, while the output of the sequential logic circuit depends on the present combination of input as well as the present state. Feedback path is not present. ٹھیک ہے, فیڈ بیک پاتھ جو ہے آپ کی ناٹ پریزنٹ ہے, اینڈ یہ پریزنٹ اسٹیٹ ہے, پریویس اسٹیٹ نہیں, یہ پریزنٹ اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے, اسٹیٹ یعنی آپ کی جو اسٹیٹ ہے وہ پریویس آؤٹ پٹ کی جو ہے پریویس آؤٹ پٹ جو ہے اس سے بٹ پریزنٹ اسٹیٹ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, پریویس آؤٹ پٹ کی جو ہے وہ آپ کے پاس پریزنٹ اسٹیٹ جو گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. سو ہمارے پاس فیڈ بیک جو ہے وہ اس کے پاس چاہیے. اسی طرح میموری ایلیمنٹس آر ریکوائرڈ ہے, میموری ایلیمنٹس آر ناٹ ریکوائرڈ. کلاک سگنل از ناٹ ریکوائرڈ بیکاز ابھی تک جتنے آپ نے کمبینیشن لاجک اس میں آپ نے کلاک کو, میموری ایلیمنٹ کو, کوئی ان چیزوں کو نہیں پڑھا, اور ایزی ٹو ڈیزائن تھا. آپ نے ایکویشن کو پڑھا اور اس کو ڈیزائن کیا. یہ ڈیفیکلٹ ٹو ڈیزائن ہے, اینڈ کلاک سگنلس آر ریکوائرڈ ہیئر. سو یہ مین ڈفرینس ہے جس کو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے آپ نے ان دونوں کے ڈفرینس کو یاد رکھنا ہے. اس کے سیکوینشل لاجک اور کمبینیشن لاجک سرکٹ کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. کلیئر ہوگی بات. سو چلتے ہیں ٹائپس آف دی سیکوینشل لاجک سرکٹ. ٹائپس آف دی سیکوینشل لاجک سرکٹ, دیر آر ٹو بیسک ٹائپس آف سیکوینشل لاجک سرکٹ, اے سینکرونس سیکوینشل لاجک سرکٹ اینڈ سینکرونس سیکوینشل لاجک سرکٹ. اے سینکرونس سیکوینشل لاجک سرکٹ جو ہے اس کے اندر جو ہے آپ کے پاس ہمارے پاس جو ہے asynchronous sequential logic circuit میں کیا ہے, if some or all the outputs of the sequential logic circuit do not change effect with respect to the active transition of the clock signal, then the sequential logic circuit is called the asynchronous, which means that all the outputs of the asynchronous sequential logic circuit do not change effect at the same time. یعنی at the same time اگر آؤٹ پٹ کے جو ہے سگنل چینج نہ ہو ایکٹیو ٹرانزیشن آف دی کلاک سگنل کی وجہ سے, تو اس کو کہا جاتا ہے ایکٹیو اے سینکرونس sequential logic circuit. Therefore, most of the outputs of the asynchronous sequential circuits are not in the synchronous form. ٹھیک ہے, only positive اور negative edge signals کے ساتھ ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ sequential logic circuits, if all the outputs of the sequential circuits change effect with respect to the active transition of the clock signal, then the sequential logic circuit is called sequential logic circuit. That means that all the outputs of the synchronous sequential circuits
change effect at the same time. Therefore, output of synchronous sequential circuits اس کو SSC بھی کہا جاتا ہے are in synchronous with either only positive edge or only negative edge of the clock signal. So this is the main difference between the synchronous and asynchronous. In asynchronous all outputs کے اوپر at the same time effect نہیں ہوتا, but in synchronous all output at the same time clock سگنل کی ٹرانزیشن سے چینج آتا ہے, افیکٹ پروڈیوس ہوتا ہے اس کی شیپ میں. سو اس چیز کو ہم کہتے ہیں اے سینکرونس اینڈ سینکرونس. سو یو مسٹ ریممبر دا ڈفرینس بٹوین دا سینکرونس اینڈ اے سینکرونس اکارڈنگ ٹو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے آپ کے لیے یہ ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو اکارڈنگلی آپ لوگوں نے اس کو دیکھنا ہے, ڈفرینس ان دونوں کے دیکھنا ہے. میں نے کہا میں اس میں آپ کو بیسکس جسٹ پڑھاؤں گا, اتنی ڈیپتھ ہم اتنی نہیں جا رہے. کلاک سگنلس کیا ہیں, ان کے اندر مزید پھر آپ کے پاس جو ہے چیزیں آتی ہیں, ان کو ہم ڈسکس پھر لیٹر جو آپ کے پھر ایڈوانس سبجیکٹ میں اگر آئے گا تو وہاں پر کریں گے. فی الحال آپ کے لیے اتنا ہی ہے, انیشیل لیول کے اوپر آپ کو بتا رہا ہوں, جسٹ ٹچ دے رہا ہوں, باقی پھر ہم اس کو کمنگ اس میں دیکھیں گے, ٹھیک ہے. فلپ فلاپ ہمارے پاس اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے, دیٹ از دا فلپ فلاپ. فلپ فلاپ آر ایکچولی این ایپلیکیشن آف دی لاجک گیٹ. With the help of Boolean logic you can create with them, you can create memory with them, ٹھیک ہے. فلپ فلاپس کے ایکچولی this is an application of the logic gates. With the help of the Boolean logic you can create a memory with them. فلپ فلاپ ایکچولی ہم اس کو کہتے ہیں فلپ فلاپ از اے بائی اسٹیبل ڈیوائس کہ اینڈ از اے اسمالسٹ یونٹ آف میموری. یہ اپنے اندر اسٹور کریں, بائی اسٹیبل ایٹ سیم ٹائم یہ اونلی 1 bit آف میموری کو اپنے اندر اسٹور کرتی ہے. So with the help of Boolean algebra you can create the memory with them. Flip flop can also be considered as the most basic idea of the RAM. ٹھیک ہے. When a certain input value is given to them they will remember and execute. If the logic gates are designed correctly, a higher application of flip flop is helpful in designing better electronic circuits. Clear? So flip flops are actually used for creating the memory, ٹھیک ہے. ہم لاجک گیٹس کو بولین الجبرا کی لاجک یوز کرتے ہوئے, ہم لاجک گیٹس کو یوز کرتے ہوئے فلپ فلاپ کو مدد سے میموری کرتے ہیں with them, ٹھیک ہے. If the logic gates are designed correctly, ٹھیک ہے, تو ہم جو ہے اس کے ذریعے جو ہے یہ میموری کو ریممبر کر سکتے ہیں اور ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. انپٹس جو لے گا اس کو ریممبر کرے گا, ایگزیکیوٹ کرے گا. Higher application of flip-flop is helpful in designing the better electronic circuits. The most commonly used applications of flip-flop is implementation of a feedback circuit. Feedback circuit کی جو implementation ہے وہ آپ کے flip-flop کی وجہ سے ہے. As a memory relies on the feedback concept, flip-flop can be used to design it, ٹھیک ہے. There are mainly 4 types of flip-flops that are used in the electronic segment. JK flip-flop, RS, SR یا اس کو RS بھی کہا جاتا ہے. کہیں پر اس کو RS آپ پڑھیں گے, کہیں پر SR پڑھیں گے. ڈیلے فلپ فلاپ جس کو ڈی فلپ فلاپ موسٹ پاپولر نیم ہے. جے کے فلپ فلاپ اینڈ ٹی فلپ فلاپ. سو ہمارے کورس میں جو تھا وہ ایس آر فلپ فلاپ اینڈ جے کے فلپ فلاپ تھا. یہ مزید بھی آپ کو بتا دیا فار یور انفارمیشن. ایس آر فلپ فلاپ, ایس آر فلپ فلاپ کیا ہے؟ ایس آر فلپ فلاپ جو ہے وہ ہمارے پاس اسٹینڈ فار سیٹ اینڈ ریسیٹ. ایس فار سیٹ اینڈ آر فار ریسیٹ. So SR flip flop جو ہے that is the set reset flip flop ہے. is designed with the help of the NOR gate as well as with the help of NOR gate and 2 NAND gates کی مدد سے, with the help of 2 NAND gates and NOR gates کی مدد سے اس کو ڈیزائن کیا جائے. These flip flops are called the SR flip flop. These are also called the SR latch بھی اس کو کہا جاتا ہے اور SR flip flop بھی کہا جاتا ہے. لیچ کانسیپٹ ہے فلپ فلاپ, اور اس میں فلپ فلاپ اور لیچ کے اندر جو ہے ڈفرینٹ ان کی اپنی ایک پھر ایک لیچ ڈیٹیل ہے. ایس آر فلپ فلاپ, ایس آر فلپ فلاپ دی ڈیزائن آف سچ فلپ فلاپ انکلوڈس 2 انپٹس کال دی سیٹ اسٹیٹ اینڈ دی ریسیٹ اسٹیٹ. سیٹ فار جو ہے آپ کے پاس سیٹ اسٹیٹ اور ریسیٹ, اس میں 2 اسٹیٹس ہوتی ہیں, اور دیر آر آلسو 2 آؤٹ پٹ, 2 اسٹیٹس کے آؤٹ پٹ ہیں, دیٹ از دا کیو اینڈ کیو کمپلیمنٹ. دا ڈائیگرام اینڈ دا ٹروتھ ٹیبل آف دی ایس آر فلپ فلاپ از لائک دیٹ کہ آپ کے پاس یہ 2 اسٹیٹس ہیں آر ایس. دیکھیں اس کو اکثر جگہ پر آر ایس اور کہیں پر ایس آر بھی پڑھیں. تو آر ایس فلپ فلاپ پڑھتے ہیں
کلاک پلس یہ وہ اسٹیٹ ہے کرنٹ اسٹیٹ جو کہ آپ کو یہ جب اگر اس سے نیچے آئے گی تو یہ اس کا مطلب زیرو اور یہ اوپر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہائی. ٹھیک ہے, دس از دا کرنٹ اسٹیٹ آف دی فلپ فلاپ کی کرنٹ کے مطابق ڈپینڈ کرتی ہے. سو ریسیٹ اسٹیٹ اینڈ سیٹ اسٹیٹ دو ہمارے پاس نین گیٹ یوز کیا نار گیٹ یوز کیے ہوئے ہیں. نار گیٹ کو ہم لوگوں نے یوز کرتے ہوئے آپ نے ان کے ڈائیگرام دیکھ لیں. دو نار میں دو ان پٹس ہیں, ایک ریسیٹ اور سیٹ کے لیے, اور جو آؤٹ پٹ یہاں سے نکل رہا ہے وہ اس کا ان پٹ کام کر رہا ہے, اور جو دوسرا آؤٹ پٹ نکل رہا ہے وہ اس فرسٹ کا ان پٹ کر رہا ہے, اور یہ ان کی دو آؤٹ پٹ اسٹیٹ ہیں, دیٹ از کیو اینڈ کیو کم. ہمیشہ یاد رکھیے گا جو آپ اس میں ان پٹ دیں گے کیو میں جو آؤٹ پٹ ہوگا کیو کمپلیمنٹ ہمیشہ اس کے اپوزٹ ہوگا. اگر یہ زیرو ہوگا تو یہ ون ہوگا, یہ ون ہوگا تو یہ زیرو ہوگا. جہاں پر یہ دونوں آپس میں کنفلکٹ کریں گے وہی اسٹیٹ ہمارے پاس مسئلہ بناتی ہے ان فلپ فلاپس میں, تو وہ ابھی آگے ہم ڈسکس کر رہے ہیں. کلیئر ہو گئی بات؟ سو جس طریقے سے ہمارے پاس آ گیا لاجک ڈائیگرام تھی اس کی ٹیبل دیکھ لیں. تو اگر آپ ایس میں 1 ڈالتے ہیں اور آر میں 0 ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ کے پاس Q1 جو ہے وہ 1 آتا ہے اور Q0 جو ہے یہ 0 آتا ہے. اس اسٹیٹ کو ہم سیٹ اسٹیٹ کہتے ہیں. جب آپ کے پاس S1 ہو اور Q بھی 1 ہو تو دس از کال دی سیٹ اسٹیٹ. اگر آپ S کو 0 کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور R کو بھی 0 ہی کر دیتے ہیں تو یہاں پر یہ اسٹیٹ جو ہے وہ جو ہے اس میں کوئی چینج افیکٹ نہیں آئے گا, وہ اس کی پرانی ریممبر اسٹیٹ کو ہی چلائے گی, اور یہی اس میں جو ہے یہ ایک ایشو ہے. اسی طرح جب آپ 0-1 ڈالیں گے تو آپ کے پاس Q 0 ہو جائے گا اور یہ 1 آئے گا. دس از واٹ وی کال دی ریسیٹ اسٹیٹ. یعنی جب R 1 ہوا اور تو Q 0 ہو گیا اور آپ کے پاس Q1 اس کے اپوزٹ 1 آیا تو دس از واٹ وی کال دی ریسیٹ اسٹیٹ. اسی طرح اگین جب 0-0 آپ ڈال لیں گے تو دین وہ اگین ہینگ ہو جائے گا اور اپنی پرانی اسٹیٹ کو یاد ہے. تو دیکھیں یہاں پر اس والے میں بھی جب S1 اور R 0 ہوا, ٹھیک ہے, آفٹر S1 R 0 کے 0 ذرا تو یہ اسی پہ آیا, اور اسی طرح آفٹر جب S0 اور یہ ہوا تو پھر 0 ذرا تو یہ ہمارے پاس آیا. اب جب 1-1 ڈالا تو اس سے آپ کے پاس آنسر جو ہے وہ 0-0 آ رہا ہے. تو یہیں پر اس کو ڈسکس کر رہا ہے کہ ایک انویلڈ اسٹیٹ کی طرف یہ پھر چلا گیا ہے. فرام دا ڈائیگرام اٹ از ایویڈنٹ, یہ جو باتیں بولی وہ یہاں پر پھر ایکسپلینیشن کر رہا ہے کہ فرام دا ڈائیگرام اٹ از ایویڈنٹ دیٹ فلپ فلاپ ہیز مینلی 4 اسٹیٹ. دیئر آر S1 R0 is equal to Q1. This is called the set state. When S is equal to 0 and R is equal to 1 and Q is equal to 0 and Q complement, this is called the reset state. When S is equal to 0, R is equal to 0 and and S دونوں جب 0 ہوتے ہیں تو S جو ہے Q جو ہے اور Q R کمپلیمنٹ وہ ایک اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے which is called the remember state. ٹھیک ہے, and when S is equal to 1 and R is equal to Q is equal to 0 and Q complement is equal to 0, this state is called the invalid state. تو یہ دونوں ریممبر اسٹیٹ تھی, جب دونوں 1 ہوئے یا دونوں یہ ریممبر اسٹیٹ میں آئے, اور this is what we call the invalid state. This is an invalid state because the value of both Q and R are 0. They are supposed to be complemented of each other. ان کو ہونا چاہیے تھا, جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہمیشہ Q اگر جو آئے گا تو Q کمپلیمنٹ اس کا اپوزٹ ہوگا, تو یہاں پر نہیں ہوا. تو دس اسٹیٹ مسٹ بی اوائڈیڈ, ایسی اسٹیٹ نہیں آنی چاہیے, اور یہ جو ہے نارملی اس اسٹیج کو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہمیشہ اس طرح اختیار ہے. تو یہ ایک انویلڈ اسٹیٹ تھی جس کے اندر آپ کے پاس ایشو مین آ بھی گیا تھا. ٹھیک ہو گیا, اوکے. اسی ایس آر فلپ فلاپ کو یوزنگ دی نین گیٹ اگر ہم لوگ بنائیں, اب نین گیٹ بھی کیا اسی طریقے سے ایس ہمارے پاس جو اسٹارٹنگ سیٹ اسٹیٹ اینڈ آر از ایکول ٹو ریسیٹ اسٹیٹ آ گیا, اور اس کا آؤٹ پٹ Q اور Q0 دو آؤٹ پٹ بھی ہو گئے. یہاں پر آپ کے پاس دیکھیں سیناریو تھوڑا سا چینج ہے, 1 ہائی اور 0 لو, 1 ہائی اینڈ 0 از لو. یہ کرنٹ اسٹیٹ ہے. دیکھیں پریزنٹ کمبینیشن آف ان پٹ ایز ویل ایز دی کرنٹ اسٹیٹ, یہ آپ کے پاس اس طریقے سے آ رہا ہے. اس میں بھی آپ کے پاس جب 1-0 ڈالا, S1 ڈالا اور R از اکول ٹو 0 ڈالا تو یہ آپ کے پاس Q 0 ہو گیا اور یہ آپ کے پاس 1 ہو گیا. تو یہ آپ کے پاس یہاں پر جب S1 آپ نے ڈالا اور R 0 ہو گیا, Q از اکول ٹو 0 ہو گیا اور Q کمپلیٹ از اکول ٹو, تو دس اسٹیٹ از کال سیٹ اسٹیٹ. دیکھیں جب بھی S1 ہوگا اٹس مین کہ S یہ اس وقت سیٹ اسٹیٹ میں آ گیا اور آؤٹ پٹ اس کے اکارڈنگلی ہے. دین آپ کے پاس 1-1 جب آپ نے ڈالا تو آپ کے پاس جو ہے وہ 0-0 آ گیا, جس میں وہ کال کراتا ہے یہ ریممبر اسٹیٹ ہے. اسی طرح جب آپ نے 0-1 ڈالا تو آپ کے پاس جو ہے یہ آ گیا ایک 1-0. نو دس از واٹ وی کال دی ریسیٹ اسٹیٹ, یہ آپ کے پاس آ گیا. اسی طرح جب آپ نے 1-1 ڈالا تو اگین وہ جو آیا آپ کے پاس
10 ریممبر اسٹیٹ کی طرف چلا گیا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب آپ نے 00 ڈالا تو وہ ایک انویلڈ اسٹیٹ کی طرف یہاں پر چل گیا. تو آپ کے پاس دونوں گیٹس کے ساتھ یہ ڈائیگرام بنایا اور بتا رہا ہے کہ یہ فلپ فلاپ کس طریقے سے کام کرے. If both of the values of S and R are switched to 0, it is in invalid state because the value of the both Q and Q complement are 1. They are supposed to be complement of each other. Normally this state can be avoided. So یہ ہمارے پاس تھا فلپ فلاپ کے بارے میں. اور اسی طریقے سے ہمارے پاس جب S1 اور وہ ہوا تو وہ ریممبر اسٹیٹ کی طرف گیا. اسی فلپ فلاپ کو اس ایشو کو انویلڈ اسٹیٹ کو جو ہے ہٹانے کے لیے ہمارے پاس ایس آر فلپ فلاپ کے اندر کلاک کو انکلوڈ کیا گیا. تو اٹ از آلسو کال دی گیٹڈ ایس آر فلپ فلاپ. کلاک فلپ فلاپ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، دا پرابلم آف ایس آر فلپ فلاپ یوزنگ نان اینڈ ناٹ گیٹ از ان دا انویلڈ اسٹیٹ. دس پرابلم کین بی اوور کم بائی دا بائی اسٹیبل ایس آر flip flop that can be changed output when certain invalid states are met regardless of the condition of either the set or reset input. For this clock آپ کے پاس کیا ہوگا، کلاک میں آپ نے کلاک پلس ڈال دی جو کہ بائی اسٹیبل ڈیوائس ہے. بائی اسٹیبل ایٹ اے ٹائم وہ کسی ایک ویلیو کو جو ہے وہ آپ کے پاس اسٹور کرتا ہے. سو جب آپ نے اس میں کلاک پلس ڈال دی تو آپ کے پاس کیا کہ جب 000 آیا تو یہ 0 رہ رہا ہے، یہاں پر بھی 001 سے بھی یہ 0 رہ رہا ہے، اور آپ کے پاس 010 سے بھی یہ آپ کے پاس 1 آیا ہے، 010 سے آپ کے 1 آیا ہے. اس کے بعد 011 جب آیا تو یہ آپ کے پاس جو ہے انڈیٹرمائنٹ آ گیا، اور دین آپ کے پاس 100 آیا تو یہ 1 آیا، 101 آیا تو یہ 0 آیا، 111 آیا تو یہ 1 آیا. اور پھر اسی طریقے سے A clock pulse is given to the input of AND gate. When the value of the clock pulse is 0, the output of both AND gates remains 0. ٹھیک ہے. As soon as the pulse is given, the value of CP turns 1. This make a SR and SR to pass through the NOR gate flip-flop. But when the value of SN and SR value turns 1, the high value of this clock pulse causes both the turns to 0 for a short moment. As soon as the pulse is removed, the flip-flop state becomes intermediate. Thus, either of the two states may be caused, as it depends on whether the set or reset input of the flip-flop remains as 1 longer than the transition of 0 at the end of the pulse. Thus, invalid states can be eliminated. So, اس کی مدد سے آپ کے پاس جو ہے جب اس کا 00 یا 01 انپٹ دیا ہے تو آپ کے پاس جو ہے Q0 آ رہا ہے. سو اس کے ساتھ جب S یہ ہے تو یہ Q1 آیا تو یہ سیٹ اسٹیٹ ہو گیا. جب اس کے پاس 11 آ گیا تو یہ اس نے ایک انٹرمیڈیٹ اسٹیٹ کو رکھ لیا جس نے انویلڈ اسٹیٹ کو درمیان سے نکال دیا. تو یہ ہمارے پاس جو ہے ایک ایس آر فلپ فلاپ کے پاس ہے. ایس آر فلپ فلاپ کو مزید جو موڈیفائڈ فارم اس کی آئی وہ ڈی فلپ فلاپ کے ذریعے آئی. ڈی فلپ فلاپ کے ذریعے جو ہے آپ کا جو ہے ایس آر فلپ فلاپ کو جو ہے اس کو موڈیفائڈ مزید کیا گیا. اس کے بعد جے کے فلپ فلاپ آیا. جے کے فلپ فلاپ میں بھی آپ کے پاس جو ہے ٹروتھ ٹیبل جو ہے جے کے فلپ فلاپ کا وہ بھی اس میں آیا. اس میں آپ کے پاس ایک اسٹیٹ آ جاتی ہے جس کو اوپر آپ کے پاس جو ہے آپ کے پاس جو ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی کلاک پلس کو یوز کیا گیا ہے اور جے کے فلپ فلاپ کو اسی طریقے سے پھر ایس آر کیا. ٹھیک ہے. یہ مزید موڈیفائڈ فارم ہے آف دی ایس آر فلپ فلاپ جو کہ اس میں مین ڈفرینس یہ ہے کہ انٹرمیڈیٹ اسٹیٹ کی جگہ جو ہے اس میں وہ مور ریفائن ہو گئی ہے اور پریسائز ہو گیا دین دیٹ آف دا ایس آر فلپ فلاپ. ایس آر فلپ فلاپ کی نسبت اس میں جو انٹرمیڈیٹ اسٹیٹ تھی وہ آپ کی جو ہے اس نے مزید اس کو جو ہے مزید موڈیفائی کر دیا. تو یہ ساری تھیوری تھی ان کے بارے میں کہ فلپ فلاپ جو ہے وہ کیا ہو رہے ہیں. مزید یہاں پر ہم کورس کو روک رہے ہیں. ان ڈیپتھ مزید اگر آپ چاہیں گے تو ہم اس کو آگے چل جائیں گے. ادروائز جسٹ آپ کو ایک انٹروڈکشن دینا تھا. ایپلیکیشن ایریاز آف دی فلپ فلاپ آپ کو پتہ ہے دیر آر ویریس ایپلیکیشن آف دی فلپ فلاپ being used in the digital electronics, that is the counter, frequency divider, shift register, storage registers, bounce elimination switch, data storage, data transfer, latch registers and memory. ان میں اس کی ایپلیکیشنز ہیں کہ فلپ فلاپ کہاں کہاں پر یوز ہو رہا ہے. سو یہ تھا آپ کے ایپلیکیشن. اس کو یاد رکھیں. مین ڈفرینس بٹوین دی سینکرونس اینڈ اے سینکرونس سیکوینشل لاجک سرکٹس کو آپ کو پتہ ہو.
فلپ فلاپ کس لیے یوز ہو رہا ہے اور کیا اس کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں یہ موجود ہو، ایپلیکیشنز آف دی فلپ فلاپ یوز ہو، اور نیم آف دی یا ٹائپس آف دی فلپ فلاپس کی جو ٹائپس ہیں ان کے نیم آپ کو جیسے آتے ہیں، باقی اس کی ایکسپلینیشن کو فی الحال ہم اپنے کورس میں ابھی محدود کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے، تاکہ جو ریمیننگ ریسٹ آف دا کورس ہے وہ آپ لوگ اس کو یاد رہیں۔ تو امید ہے جو ہم لوگوں نے اب تک پڑھا ہے آفٹر سمر ویکیشن آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ ہمارا لاسٹ لیکچر ہے، جو ایشو جو مسئلہ ہو آپ لوگوں کو جو میں یونیورسٹی بلا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو وہ ایشو و مسئلے حل ہو جائیں، تو اپنے بکس کے ساتھ آپ لوگوں نے نوٹس کے ساتھ اور اپنی کاپیوں کے ساتھ آنا ہے۔ انشاءاللہ ملاقات کریں گے اور ہم اپنے مزید جو ہے لیکچر ان کو ڈسکس کریں گے کلاس میں۔ اوکے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔